ایک بار پہ جناب منیب صاحب یہی سوال آپ سے، ممکنہ منظرنامہ انتخابی سیاست کے بعد جب بھی الیکشن ہو؟ دیکھیے یہ بات میں عامر اعجاز صاحب کی اس بات میں اگری کرتا ہوں کہ باقی جماعتیں بھی موجود ہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی بھی آ گئی ہے، پرویز خٹک صاحب کی جماعت جو کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہے خیبر پختونخوا میں، ڈینٹ تو کم از کم خیبر پختونخوا میں تو وہ ڈالیں گے پرویز خٹک صاحب کے لوگ بھی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے بھی کچھ لوگ جو میں کہہ سکتا ہوں جو ہارڈ کور الیکٹیبل ہیں شاید وہ بھی ڈینٹ ڈال جائیں. لیکن دیکھنا یہ ہے بادامی صاحب کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت، یہ دیکھیں ہم اس بات کو ڈس ریگارڈ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیریسلی ایویلیویٹ کرنا چاہیے. جو حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت، کیا یہ بات قابل قبول ہے یا قابل ہضم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی معاملات چلتے رہیں اور وہ الیکشن میں بھی چلی جائے اور پھر الیکشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہو جائیں اور پھر وہ الیکشن میں سیٹیں بھی نکال جائیں؟ یہ بات مجھے کم از کم آج کی تاریخ یہ تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ شاید بالکل ہی بلے کو بیلٹ پیپر سے اڑا دینا یہ شاید بہت مشکل ہو. ہاں اس کا امکان ہے ان کے خیال میں، اور میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ بلے پیپر پہ شاید ہو، آگے کے معاملہ ذرا مشکل ہو جائے گراؤنڈ کے وہ سب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی رائے ایسی ہے، میں صرف ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو ویسے دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کو، میرے خیال میں ہم سب کی رائے بائی اینڈ لارج ایک دوسرے سے ود مائنر ڈفرینسز ایک ہی ہے. دیکھیے لیکن ایک امپورٹنٹ ایشو ہے بادامی صاحب، 2018 کے انتخابات سے پہلے ایک رات پہلے میں نے آپ کی پتہ نہیں اس دعوت کے پیسے آپ نے دیے تھے کس نے دیے تھے، لیکن آپ کے شہر میں تھی لہٰذا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا تھا. اس کے اندر میں اور آپ بڑی طویل بحث کرتے رہے، مطلب ہماری ڈسکشن بھی ہوتی رہی کہ کیا ہوگا اور پھر آپ کو پتہ ہے اگلے دن کیا ہوا. بدقسمتی سے بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بدقسمتی سے بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی جو میرے بہت پیارے بھائی ہیں وہ بھٹی صاحب، میرا ان سے بڑا خلوص ہے، لیکن ان کے تجزیے کا تعفن بھی ہمارے ارد گرد تھا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں کیا ہم ریپیٹ دیکھ رہے ہیں 2018 کے انتخابات کا؟ اگر جرلو ہی پھیرنا ہے یا جرلو ہی پھرنا ہے تو کسی نے یہ واٹر ٹائٹ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ پہلے پھر گیا اب نہیں پھر سکتا؟ اب بھی ہو سکتا ہے. ریاست پاکستان میں کیا چیز ناممکن ہے اور وہ کس طریقے سے ناممکن ہے؟ میں اور آپ بیٹھ کے دوست یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے، آپ لوگ سب بڑے باخبر ہیں مجھ سے رابطے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ کچھ آگے پیچھے معاملہ کرنا ہو تو اتنا پرسنٹ ہو سکتا ہے لیکن اتنا پرسنٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر الیکشن ہو گیا تو کوئی وہ اتنا بڑی تعداد میں ریلا نکلے گا کہ کوئی کچھ کر نہیں سکے گا. میں نے سہیل صاحب سے سوال پوچھا کہ کیا یہ بہت نائیو تھنکنگ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہی ہے، بڑی کوئی نائیو سی تھنکنگ ہے. آپ کی بھی کیا یہی رہا ہے کہ یہ تو بڑی معصومانہ سی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہے نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہ پی ٹی آئی کا اگر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تو لوگ اس کو وہ چاہے، میں کہتا ہوں، میں ویسے وہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا فلانا کان ٹوٹا ہے یا فلانا کوئی بستہ بے کا بدماش ہے کوئی ہے. اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا وہ تو میرے خیال میں کسی کو بھی ووٹ دے دے گا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا. اور ان کو اس بات کا بھی سامنا ہے کہ جو بیانیہ بنایا بے شک اس کے اندر جھوٹ تھا، 2 نمبری تھی، موقع پرستی تھی، لیکن وہ بیانیہ بکا اور لوگوں نے اسے خریدا. وہ تو اس بات کو، اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی غلطی کی ہے، یا وہ تو مطلب انہیں انفیلیبل سمجھتے ہیں نا. جب آپ اپنی لیڈرشپ کو انفیلیبل سمجھنا شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ بھئی وہ غلطی کر نہیں سکتا، وہ نیک بھی ہے، پارسا بھی ہے، ایماندار بھی ہے اور صادق اور امین کی سرٹیفیکیشن تو آلریڈی موجود ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس پہ آپ سے ایک آخری سوال رتھر صاحب کی طرف آتا ہوں پھر اس کہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیکٹر کتنا پرسنٹ ہے، اگر تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ذرا ہم اس کو کوانٹیفائی کر لیں رفلی کہ یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک پارٹی ہے وہ مقبول بھی ہے، اس کے وہ بیلٹ پیپر پہ بھی اس کے بندے کھڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن یہاں تک معاملہ ہے اس کے آگے پھر رکاوٹیں ہیں، یعنی کہ وہ جلسے نہیں کر پا رہا، یعنی کہ وہ ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس ارینج نہیں کر پا رہا، اور باقی پارٹیاں سب کر پا رہی ہیں. تو اس کا اوور آل ووٹ بینک پہ کتنا پرسنٹ افیکٹ خاص طور رورل ایریاز میں پڑتا ہے آپ کے خیال میں منیب صاحب؟ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے جی. سب سے بڑی بات تو یہ رورل ایریا میں فرق پڑتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے بسوں ٹرانسپورٹ پہ پولنگ اسٹیشن تک لے کے جانا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پنجاب کے اندر نا ایک یہ بھی فیکٹر ہے، اور اوور آل بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو جماعت اس کے بارے میں وہ ہو جائے نا کہ یار اس کا تو کام، مطلب یہ ابھی اقتدار میں نہیں آ رہے یا نہیں آ پا رہے، تو جو ووٹر ہے وہ اگر باقی جماعتوں سے پسند نہیں بھی کرتا، نفرت ان سے کرتا ہے، تو وہ گھر بیٹھ جائے گا، وہ ووٹ کسی کو نہیں دے گا، لیکن اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ یار ان کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یا کسی جگہ کینڈیڈیٹ پسند کے نہیں ہوں گے اور بہت سے معاملات ہوں گے، تو امپیکٹ ضرور پڑے گا. لاٹ ڈیپینڈز سیاسی مستقبل کیا ہے.
Is he going to be get disqualified? Is he going to be behind bars when the elections take place? اور مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ گیس کرنا بہت مشکل ہے اس وقت؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ گیس کرنا مشکل ہے. مجھے لگتا ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم، اور شاید کلمینیٹ ادھر ہی جا کے کرے گا معاملات کو. غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن جو میں گراؤنڈ لیول پر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کلمینیٹ وہیں جا کے کرے گا. اور ایک آخری بات نابی صاحب، کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے نا وہ دو چیزوں کے گرد گھومے گی. ایک عمران خان صاحب کی گرفتاری / نااہلی / ملٹری کورٹ میں ٹرائل، دوسری میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کا ایکویٹل دو کیسز کے اندر، العزیزیہ اور ایون فیلڈ. صحیح ہے.